بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو گناہوں سے پاک ہونے کا بہترین موقع عطا فرماتا ہے۔ اسی مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا اور اس مہینے کو نیکیوں کا موسم بہار بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ کچھ لوگ رمضان جیسے عظیم مہینے میں بھی ایسے گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں جو ان کے روزے اور عبادت کے اجر کو ضائع کر دیتے ہیں۔ بعض گناہ تو ایسے ہیں جن کی وجہ سے انسان کو روزے کی برکت بھی نصیب نہیں ہوتی، اور بعض اوقات ان گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اللہ پاک روزے قبول ہی نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزے سے سوائے بھوک کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ سنن ابن ماجہ حدیث 1690۔ آج کی یہ ویڈیو اسی حوالے سے آپ کی رہنمائی کرے گی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو رمضان کے 5 خطرناک گناہوں کے بارے میں بتائیں گے جن سے ہر مسلمان کو لازمی بچنا چاہیے۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا تاکہ اس کا مکمل فائدہ آپ کو حاصل ہو سکے۔ اگر ہم انجانے میں ان گناہوں کا شکار ہیں تو فوراً توبہ کی جائے تاکہ رمضان المبارک کی تمام برکتیں سمیٹ سکیں۔ پہلا خطرناک گناہ، جھوٹ بولنا۔ ناظرین کرام، جھوٹ بولنا اسلام میں سخت گناہ ہے، لیکن رمضان میں اس گناہ کی قباحت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ بعض لوگ روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے۔ وہ کاروبار میں، گفتگو میں یا معمولی باتوں میں جھوٹ بول دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جھوٹ تو وہی لوگ گھڑتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہی لوگ جھوٹے ہیں۔ سورہ نحل آیت 105۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنا ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حدیث 1903۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولتا رہے تو اس کا روزہ بے مقصد ہو جاتا ہے۔ اس لیے رمضان میں خاص طور پر سچ بولنے کی عادت اپنانی چاہیے۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ یعنی جھوٹ آہستہ آہستہ انسان کو بڑے گناہوں اور آخر کار جہنم تک پہنچا دیتا ہے۔ باقی روزہ کی حالت میں تو کہا جاتا ہے کہ جس طرح نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اسی طرح برے اعمال کا گناہ بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے روزہ صرف جسم کا نام نہیں بلکہ آنکھ، زبان، دل اور اعمال کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ دوسرا خطرناک گناہ، غیبت کرنا۔ ناظرین کرام، غیبت یعنی کسی کی برائی اس کے پیچھے بیان کرنا۔ آج کے دور میں یہ گناہ بہت عام ہو چکا ہے، اور لوگ رمضان المبارک میں بھی خیال نہیں کرتے بلکہ اس گناہ کو بڑے دھڑلے سے کیا جا رہا ہے۔ لوگ محفلوں میں بیٹھ کر دوسروں کی برائیاں بیان کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں اور بدنامی کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً تم اسے ناپسند کرو گے۔ سورہ حجرات آیت 12۔ یہ مثال اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس آیت میں غیبت کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا گیا ہے، جو اس گناہ کی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں غیبت کے حوالے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو وعظ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتریدون ما الغیبہ، یعنی کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرنا جو اسے ناپسند ہو۔ صحابہ اکرام نے پوچھا اگر وہ بات واقعی اس میں موجود ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ بات اس میں موجود ہے تو تم نے غیبت کی، اور اگر موجود نہیں تو تم نے اس پر بہتان لگایا۔ حدیث صحیح مسلم۔ اسی طرح غیبت کا انجام بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے واقعے میں فرمایا میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزتوں پر حملہ کرتے تھے۔ سنن ابی داؤد۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا مگر اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، پھر اس کی نیکیاں دوسروں کو دے دی جائیں گی۔ صحیح مسلم۔ یعنی غیبت اور دوسروں کی عزت پر حملہ کرنے سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ رمضان میں اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر بھی غیبت کرتا ہے تو وہ اپنے روزے کی روح کو ختم کر دیتا ہے، اس لیے زبان کو قابو میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ تیسرا خطرناک گناہ نماز چھوڑ دینا۔ محترم ناظرین، کچھ لوگ رمضان میں روزہ تو رکھتے ہیں مگر نماز کی پابندی نہیں کرتے، حالانکہ نماز اسلام کا سب سے اہم ستون ہے۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھے لیکن نماز نہ پڑھے تو اس کی عبادت مکمل ہی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ ترجمہ، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ سورہ ماعون آیت 4-5۔ جب نماز میں غفلت کرنے والوں کے لیے وعید ہے تو جو لوگ رمضان المبارک میں نماز چھوڑ دیتے ہیں ان کے لیے وعید اور بھی سخت ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ قرآن مجید میں ارشاد ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنمیوں سے پوچھے گا ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈالا؟ وہ جواب دیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ سورہ مدثر آیت 42-43۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز چھوڑنا جہنم میں جانے کی بڑی وجہ ہے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز چھوڑ دینا ہے۔ رمضان کا اصل مقصد یہی ہے کہ انسان اللہ کے قریب ہو جائے، مگر بدقسمتی سے ہم رمضان المبارک سے ہی کیونکہ عید کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ اکثر دکاندار اس لیے نماز نہیں پڑھتے کہ کہیں گاہک نہ ٹوٹ جائے، اور اکثر خواتین اس لیے نماز سے غافل ہو جاتی ہیں کہ انہیں عید کے لیے سارا دن بازار سے کپڑے تلاش کرنے ہیں۔ ناظرین، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ عید کی تیاری نہ کریں، بلکہ ایسی حکمت عملی اپنائیں کہ عید کی تیاری بھی ہو جائے اور نماز بھی نہ چھوٹے۔ اللہ کے قریب ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے، اس لیے رمضان میں 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ تراویح کی نماز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ چوتھا خطرناک گناہ فحش اور بے حیائی کی باتیں کرنا۔ ناظرین اکرام، رمضان صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں، بلکہ اپنی زبان، آنکھوں اور دل کو بھی گناہوں سے بچانے کا نام ہے۔ بعض لوگ روزہ رکھ کر بھی گندی باتیں کرتے ہیں، گالی دیتے ہیں یا بے حیائی والی گفتگو کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ روزے کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ سورہ بقرہ آیت 183۔ یعنی روزہ انسان کو گناہوں، فحش کلامی اور بے حیائی سے بچانے کے لیے ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ سورہ نور آیت 19۔
اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ خاص طور پر رمضان المبارک میں فحش اور بے حیائی کو پھیلانا سخت گناہ ہے اور یہ روزے کی اجر کو ختم کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے، پس جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ فحش باتیں نہ کرے اور نہ ہی جہالت کرے۔ بخاری و مسلم۔ اس حدیث میں روزہ دار کو خاص طور پر فحش اور بے حیائی کی باتوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مزید اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ اخلاق کو بہتر بنانے کا نام بھی ہے۔ رمضان میں فحش اور بے حیائی کی باتیں کرنا روزے کی روح کو ختم کر دیتا ہے۔ قرآن کریم کے مطابق بے حیائی پھیلانے والوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ حدیث کے مطابق روزہ دار کو فحش باتوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مومن کی شان پاکیزہ زبان اور اچھا اخلاق ہے۔ ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک میں ہم ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں دینے سے بچیں، کیونکہ یہ بھی فحش گوئی میں آتا ہے، تاکہ ہم رمضان المبارک کے پورے ثمرات حاصل کر سکیں۔ پانچواں خطرناک گناہ، وقت ضائع کرنا۔ محترم ناظرین، رمضان کا ہر لمحہ قیمتی ہوتا ہے، لیکن افسوس کہ آج کل بہت سے لوگ اور بہت سے نوجوان اس قیمتی وقت کو موبائل فون، فضول ویڈیوز یا آن لائن گیمز، بے مقصد گفتگو یا سوشل میڈیا میں وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ روزہ ایک بوجھ ہے، اس لیے ہم اس کو ٹائم پاس کر کے گزارنے کی نیت سے یہ سب کام کرتے ہیں۔ نہیں ناظرین، یہاں ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہمارے تمام اعمال کے آگے لگ جاتا ہے کہ اگر رمضان المبارک کے روزے ٹائم پاس کرنے کے لیے ہی ہے تو ہم اسے رکھتے ہی کیوں ہیں؟ اسے رکھنے کا مقصد تو یہی ہونا چاہیے تھا کہ ہم اس کے دن اور رات کو قیمتی بنائیں، کیونکہ جب ہمیں روزہ رکھ کر پیٹ کی فکر ختم ہو گئی ہے تو اب ہمیں روح کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ ہماری زخمی روح جس نے رمضان میں تھوڑا بہت ٹھیک ہونا تھا، وہ بجائے ٹھیک ہونے کے اور زخمی ہو رہی ہے۔ حالانکہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پڑھنے، ذکر کرنے، دعا مانگنے اور نیک اعمال کرنے کا بہترین موقع ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے جس پر رمضان آیا اور گزر گیا مگر اس کی بخشش نہ ہوئی۔ سنن ترمذی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص رمضان کے قیمتی وقت کو عبادت میں استعمال نہیں کرتا وہ بڑی محرومی کا شکار ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں عبادت کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے اور صحابہ اکرام بھی اسی مہینے کے ہر لمحے کو قیمتی سمجھتے تھے۔ اگر ہم رمضان کا وقت فضول کاموں میں ضائع کر دیں تو ہم ایک بہت بڑی نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، 5 وقت کی نماز کی پابندی سے ادا کریں، درود شریف اور استغفار کثرت سے پڑھیں، صدقہ اور خیرات کریں، فضول باتوں اور وقت ضائع کرنے والے کاموں سے بچیں۔ یاد رکھیں، رمضان سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ اگر ہم نے اس مہینے کو ضائع کر دیا تو شاید دوبارہ یہ موقع نصیب نہ ہو۔ محترم ناظرین و سامعین، رمضان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے۔ یہ مہینہ ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے اور اپنی زندگی بدلنے کا موقع دیتا ہے۔ اگر ہم اس مہینے میں بھی گناہوں سے نہ بچ سکے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان میں خاص طور پر ان 5 گناہوں سے بچیں: جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، نماز چھوڑنا، فحش گوئی کرنا اور وقت ضائع کرنا۔ اگر ہم ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا رمضان واقعی بابرکت بن جائے گا اور اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت اور مغفرت سے نوازے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں گناہوں سے بچائے اور ہماری عبادات کو قبول فرمائے اور ہمیں اس رمضان المبارک کے بقیہ ایام کے دن اور رات قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لغزشیں ہم سے اب تک ہو چکی ہیں، یا اللہ ہم بہت شرمندہ ہیں اور ہم توبہ کرتے ہیں کہ آئندہ یہ اعمال نہیں کریں گے۔ اے اللہ تو ہماری توبہ قبول و منظور فرما، میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول فرما۔
آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پیغام۔ اگر پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ تک روزانہ ایسی ہی مفید ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ والسلام علیکم۔